السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے زیاد بن ابو سفیان، جو جامع مسجد بصرہ میں جنہوں نے مشہور خطبہ دیا تھا عراق کو قابو کرنے کے لیے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ زیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زبردست حامی میں سے تھے اور ایک مدت سے فارس کے حامل چلے آ رہے تھے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سخت مخالف تھے، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دستبرداری کے بعد انہوں نے امیر کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ حالانکہ باقی تمام علوی اعمال نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی، امیر نے انہیں ساتھ ملانے کے ہر ممکن کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخر کار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حکمت عملی سے کام لے کر انہیں اطاعت پر آمادہ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زیاد جیسے مدبر سیاستدان کی حمایت ہر قیمت پر حاصل کرنے کو تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنا ستیلا بھائی تسلیم کیا اور مشہور کر دیا کہ جاہلیت کے زمانے میں ابو سفیان نے زیاد کی ماں کے ساتھ باقاعدہ نکاح کیا تھا۔ دراصل یہ ایک سیاسی چال تھی جو بہت کارگر ثابت ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجمع میں عام میں زیاد کو اپنا بھائی مان کر تمام کاغذات میں اس کا نام زیاد بن ابو سفیان لکھا۔ اس بات سے زیاد بہت خوش ہوا اور اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر کے اموی حکومت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ شروع میں زیاد کو مغیرہ کی مدد کے لیے کوفہ بھیجا گیا، مگر جب بصرہ کے حالات بگڑنے شروع ہوئے اور قابو سے باہر ہونے لگے تو زیاد کو وہاں کا والی مقرر کر دیا۔ اس وقت بصرہ کے حالات انتہائی خراب تھے، ہر طرف عدم استحکام تھا، امن و امان کی حالت نہایت خراب تھی۔ زیاد نے بصرہ کے حالات کو قابو کرنے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے بصرہ میں ایک زبردست خطبہ دیا جس میں اہل شہر کو آگاہ کیا گیا کہ وہ اپنی شر پسندی سے باز آ جائیں اور اب سیدھے ہو جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی وہ سیدھے نہ ہوئے اور اپنی شر پسندی سے باز نہ آئے، تو ان کو سخت انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی انہیں سخت سزائیں دی جائیں گی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ یہ تقریر اس قدر زوردار اور خوفناک تھی اور اس کے الفاظ اتنے پرشکوہ تھے کہ اہل بصرہ خوفزدہ ہو گئے اور ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ مجموعے پر سناٹا چھا گیا۔ اس زبانی انتباہ کے علاوہ زیاد نے پولیس کا زبردست انتظام کیا، جو رات کے وقت شہر کا گشت کیا کرتی تھی۔ لوگوں کو حکم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھروں سے نہ نکلیں۔ جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا اور مقررہ وقت کے بعد باہر دکھائی دیتا، اسے قتل کر دیا جاتا۔ ان سختیوں کے باعث بصرہ کے حالات بہت حد تک بہتر ہو گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کوفے کی ولایت بھی زیاد کے تحویل میں دے دی گئی۔ چنانچہ وہ سال میں 6 ماہ بصرہ اور 6 ماہ کوفے میں رہنے لگا۔ اہل کوفہ اعمال کی تحقیر و توہین شروع سے کرنے کے عادی تھے، چنانچہ جب زیاد تقریر کرنے جامع مسجد میں کھڑے ہوئے تو بعض سرشکوں نے ان پر سنگریزے پھینکے۔ انہوں نے خطبہ روک دیا اور مسجد کے دروازے بند کرا دیے، پھر خود کرسی لے کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ گئے۔ 4 آدمی کو بلا کر قسم لیتے کہ یہ حرکت بد تم نے نہیں کی
جو قسم کھا لیتا اسے چھوڑ دیتے اور جو انکار کرتا اسے گرفتار کر لیتے۔ اس قسم کے 30 آدمی نکلے جن کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ ان سختیوں کا اثر یہ ہوا کہ کوفے کے شورش پسند عناصر دب گئے اور صوبے میں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ کوفے میں شیعان علی رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت موجود تھی جس کے سردار حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ سرعام امیر معاویہ اور ان کے اعمال کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و ستم کرنے کی رسم بدگو جاری کیا تھا۔ تمام مساجد میں کھلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا۔ اس کے رد عمل میں شیعان علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ زیاد کوفے کو حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، اس لیے سپاہی بھیج کر انہیں بلایا گیا، مگر حجر نے نہ صرف زیاد کے پاس جانے سے انکار کر دیا بلکہ سپاہیوں کو گالیاں بھی دیں اور اس پر زیاد مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گئے اور اہل کوفہ کو جمع کر کے کہا کہ تم لوگ ظاہری امیری اطاعت کا دھرم بڑھتے ہو مگر باطن میں تم سب حجر بن عدی کے ساتھی ہو۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اپنے قبیلے کے آدمی حجر بن عدی سے الگ کر لو۔ کوفیوں نے ایسا ہی کیا اور حجر بن عدی کے ساتھ صرف 13 آدمی رہ گئے۔ ان سب کو گرفتار کر کے دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھ حامیوں کو قتل کرا دیا اور باقی 6 آدمیوں نے معافی مانگ کر رہائی پائی۔ زیاد کی لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی حکمت عملی مؤثر و کامیاب رہی اور ان کی کوششوں حسن تدبر کے نتیجے میں عراق میں امن و امان قائم ہوا۔ زیاد جس وقت والی بنائے گئے اس وقت بصرہ، کوفہ وغیرہ میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہ تھی۔ حالات بے حد خراب تھی، لوگ شر پسندی پہ اترے ہوئے تھے اور حالات کو مزید خراب کر رہے تھے۔ گو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے، لہٰذا انہوں نے زیاد پر یہ ذمہ داری ڈالی۔ زیاد چونکہ غیر معمولی صلاحیتوں قابلیتوں کے مالک تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عراق والے محض باتوں سے یا سمجھانے سے یا نرمی سے اپنی روش نہیں بدلیں گے اور اپنی شرپسندی سے باز نہ آئیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنی زوردار تقریروں سے لوگوں کو خوفزدہ کیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور انہیں وارننگ دی کہ اب وہ سیدھے ہو جائیں اور اپنی شرپسندی سے باز آ جائیں ورنہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا، انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں گی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جو لوگ باز نہ آئے انہیں قتل کرا دیا گیا اور لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی گئیں، جس کے نتیجے میں عراق میں امن و امان قائم ہوا۔ اگر زیادہ سخت پالیسی نہ اپناتے تو شر پسند بھی اپنی شرپسندی سے باز نہ آتے
اور امن و امان میں خلل ڈالتے رہتے اور اموی حکومت کے لیے مسئلہ بنے رہتے۔ زیاد نے سخت پالیسی اپنا کر نہ صرف اس کی شرپسندی کا خاتمہ کیا بلکہ عراق میں امن و امان قائم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح زیاد نے اپنی حکمت و عملی حسن تدبر سے عراق کو قابو کیا اور اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔